حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے امیر مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے حاضر دماغ ناظم حافظ مزمل الدین صاحب اور ان کے رفقاء اور ان کی مکمل ٹیم کو صوبہ پنجاب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ نے نظام مصطفیٰ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اور تم لوگ اہل الحدیث ہو، آپ نے مجھ سے پہلے علماء اور بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب سے بہت اعلیٰ اور نفیس اور بالتفصیل طریقے سے نظام مصطفیٰ کے حوالے سے پورے دلائل کے ساتھ ان کا خطاب سماعت فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد نظام مصطفیٰ کے حوالے سے ہم لوگ جو بھی بیان کریں گے وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ بجا، اس کی ایک حیثیت تو ہے، لیکن جو امیر محترم نظام مصطفیٰ کے حوالے سے اپنے ورکروں کو اور کارکنوں کو اور احباب جماعت کو اور علماء کرام کو جو بتا گئے ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اے میرے نبی، آپ سے پہلے سارے کا سارا نظام سیاہ تھا۔ بس اتنی تو ساری بات تھی کہ آپ کی آمد سے پہلے سارے کا سارا نظام سیاہ تھا، اس کی جو بھی کوئی پہلے یا بعد میں بیان کرے گا وہ تفصیل ہے، اور دو ٹوک رب ذوالجلال نے کہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ سے پہلے سارے کا سارا نظام سیاہ تھا اور وہ انصاف اور عدل سے خالی تھا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اس سیاہ نظام کو امام کائنات نے تبدیل کر دیا۔
اس سیاہ نظام کو اگر آپ کا کبھی شوق ہو اور آپ کی دل لگی ہو، اس سیاہ نظام کو امام کائنات کی آمد سے پہلے آپ عرب ادیان اور مذاہب کو پڑھیں اور یہ پتا چلے گا کہ آپ کی جناب کی آمد سے پہلے نظام کیسا تھا۔ لیکن نظام اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ نظام کو جس کی مثال امیر محترم نے دی اور اپنی اپنی تقریر میں علماء کرام بھی دے رہے ہیں، لیکن امام کائنات نے خود اور ساتھ اعلیٰ اور نفیس ٹیم لے کر اس سارے سیاہ نظام کو تبدیل کر دیا۔ وہ سیاہ نظام میں کیا تھا؟ شرک اپ تھا۔ 360 بت تو بیت اللہ شریف میں موجود تھے، 360 مشکل کشا اور حاجت روا تو بیت اللہ میں تھے، اور جدہ میں تھے، وادی نخلا میں تھے۔ پوری عرب کی زمین شرک سے لت پت تھی، اور اس میں آباء و اجداد کی رسم و رواج تھے۔ اس سیاہ نظام میں سود تھا اور کسی خاتون کی شریف کی عزت محفوظ نہ تھی۔ لیکن امام کائنات نے جو اللہ نے لقب دیا، اس لقب کو سامنے رکھتے ہوئے اس اسٹیج کو امن فراہم کیا ہے، نظام دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ سامنے ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہا ہو، نظام تباہ ہو رہا ہو، سسٹم تباہ ہو رہا ہو تو رحمت للعالمین دیکھ کر خاموش رہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں اہل حدیثوں جو سٹیٹ کو امن بخشے، چاہے زبان کی لطافت کے ساتھ یا ڈنڈے کے زور کے ساتھ، ہر دو صورت میں جو سٹیٹ کو امن فراہم کرتے ہیں اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ حضرات، جناب کی آمد سے پہلے نظام سیاہ تھا، اور اس سیاہ نظام میں رشوت بھی تھی، سود بھی تھا۔ لیکن جب وہ نظام بنا، جب نبی رحمت نے اپنی ٹیم کو ملا کر اس نظام کو قائم کیا اور بنایا، پھر وہ نظام شرک سے پاک، نظام مصطفیٰ بدعات سے پاک، آباء و اجداد کی رسم و رواج سے پاک، پھر وہ بدکاری سے پاک، رشوت سے پاک، سود خوری سے پاک، پھر ایک اعلیٰ ترین اور نفیس ترین معاشرہ بنا، جس معاشرے کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار آیات نازل کی ہے۔ اب وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں اپنے ورکروں اور کارکنوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو امام کائنات نے اپنے کردار اور کریکٹر کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ جس نظام کو بدلا تھا عملی طور پر، بس ایک ہی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ اہل حدیث اس نظام کو برقرار رکھیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب الحمدللہ اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، اپنے ذری امراء اور ناصمین کو صبح و شام
اس بات پہ بار بار آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے وہ جو نظام رسول کریم نے بدلا تھا اپنے کردار اور کریکٹر سے، جو اپنی سیرت سے اور اپنے اسوہ سے، اس کو ہم ہر کوچہ اور گلی اور چوک، ہر بستی، ہر نگر میں انشاءاللہ برقرار رکھیں گے اور رکھوائیں گے انشاءاللہ۔ یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا دستور ہے، یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی دعوت ہے، اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علماء اور خطباء، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ورکر اور کارکن اللہ کے اس دین کو بھی